مفتی یوسف کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی یوسف دہلوی آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيحسب الإنسان أن يترك سدى صدق الله مولانا العلي العظيم۔ ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، دونوں جہاں کے درمیان بس فاصلہ ایک سانس کا، جو چل رہی ہے تو یہ جہاں اور جو رک گئی تو وہ جہاں۔ قابل احترام بزرگوں اور دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو زندگی عطا فرمائی ہے یہ بہت مختصر زندگی ہے، اور اتنی مختصر زندگی ہے کہ اس زندگی کی اذان بھی ہو چکی ہے اور اقامت بھی ہو چکی ہے۔ صرف امام کا تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا ہی باقی ہے۔ در حقیقت جب انسان کی ولادت ہوتی ہے، جب ایک مسلمان پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان کہی جاتی ہے اور دوسرے کان میں تکبیر کہی جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب اذان اور تکبیر ہوتی ہے تو اس کے بعد دستور یہ ہے کہ نماز بھی ہوتی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس وقت ایک مسلمان کا انتقال ہوتا ہے، جب اس کی وفات ہوتی ہے تو صرف اس وقت نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے۔ یہ نماز اسی اذان اور تکبیر کی نماز ہے جو اذان اور تکبیر ولادت کے وقت میں کہی گئی تھی۔ اب صرف نماز جنازہ ہی ادا کرنی ہوتی ہے اور اس نماز کے لیے کوئی اذان اور تکبیر نہیں ہوتی۔ در حقیقت مذہب اسلام نے اس حقیقت سے تمام ایمان والوں کو اس بات سے آگاہ کیا ہے کہ در حقیقت تمہاری زندگی اتنی مختصر ہے کہ جتنا فاصلہ تکبیر اور جماعت کے کھڑے ہونے کے درمیان میں ہوتا ہے، اور وہ فاصلہ انتہائی مختصر ہوتا ہے۔ اس لیے اس مختصر سی زندگی کو غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے، بلکہ اس زندگی کو دنیاوی اخروی اعتبار سے اس کو کامیاب بنانا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ اس مختصر سی زندگی میں اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرنے چاہیے۔ عربی شاعر کہتا ہے اذان المرء حین الطفل یأتی وتأخیر الصلاة الی الممات، کہ انسان کی ولادت کے وقت میں اس کے کان میں اذان اور تکبیر کہی جاتی ہے اور موت تک نماز کو مؤخر کیا جاتا ہے۔ دلیل علی ان محیاہ قلیل کما بین الاذان والصلاة، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی زندگی اس دنیا کے اندر بہت مختصر ہے، اور اتنا ہی وقت اس کے پاس ہے کہ جتنا اذان یعنی تکبیر اور جماعت کے کھڑی ہونے کے درمیان میں جتنا وقت ہوتا ہے۔ ہم سے پہلے جو امتیں آئی ان کی عمریں ہزار برس ہوا کرتی تھی، وہ ہزار سال جیتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی عمر کے بارے میں فرمایا اعمار امتی ما بین الستین الی السبعین، کہ میری امت کے لوگوں کی عمر کا اوسط جو ہوگا تقریباً 60 سے 70 سال کے درمیان میں ہوگا، اور آج ہم یہی دیکھ رہے ہیں اکثر و بیشتر جو عمریں ہوا کرتی ہیں آج کے وقت میں بھی وہ 60-70 سال کے درمیان ہی ہوتی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آیا کہ ان کی عمر جو قرآن میں ذکر ہوئی 950 سال
وہ اس دنیا میں رہے، 950 سال کا عرصہ لمبا عرصہ ہوتا ہے، ایک طویل عرصہ ہوتا ہے، لیکن جب ان کی وفات کے بعد ان سے زندگی کے بارے میں پوچھا گیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، ایسا محسوس ہوا کہ دخلت من باب وخرجت من باب، کہ میں ایک دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے دروازے سے نکل گیا، درمیان میں رہنے کا اتفاق ہی نہیں ہوا، درمیان میں مجھے رہنا ہی میسر نہ ہوا۔ تو اتنی عمر والے جب اپنی زندگی کو بہت ہی مختصر سمجھ رہے ہیں تو ہماری اور آپ کی زندگی کی تو ان کی عمر اور ان کی زندگی کے سامنے حیثیت ہی کیا ہے۔ اس لیے اس مختصر سی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے اس مختصر سی زندگی کے لمحات کو زیادہ سے زیادہ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں گزارا جائے، اسلام کے طریقے کے مطابق اپنی اس زندگی کو گزارا جائے، جو طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتلایا ہے، جو مذہب اسلام نے ہماری رہنمائی کی ہے، اس رہنمائی کو سامنے رکھتے ہوئے اس مختصر سی زندگی کو گزارا جائے۔ دنیا میں آنے کی اللہ تبارک و تعالی نے ترتیب رکھی ہے کہ دنیا میں پہلے دادا آتے ہیں، پھر اس کے بعد والد کا سلسلہ ہے، پھر بیٹے ہیں، پھر پوتے ہیں، لیکن اس دنیا سے جانے کی اللہ تبارک و تعالی نے کوئی ترتیب نہیں رکھی۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جن ہاتھوں سے والدین اپنی اولاد کو کھلاتے ہیں، انہی ہاتھوں سے والدین اپنی اولاد کو قبر میں اتارتے ہیں اور ان کو مٹی میں دفناتے ہیں۔ انسان اس بھول میں نہ رہے، اس غفلت میں نہ رہے کہ ابھی تو میں جوان ہوں، ہمارے محلے میں اتنی بڑی عمر والے لوگ زندہ ہیں، ابھی تو ان کے مقابلے میں ہماری عمر ہی کیا ہے، پہلے تو ان کا نمبر آئے گا، پھر ان کے ہم عمروں کا نمبر آئے گا، ہمیں تو بہت بعد میں دیکھا جائے گا۔ حالانکہ یہ حقیقت سے آنکھ بند کرنا ہے، یہ صرف غفلت اور شیطانی وسوسے ہیں۔ کیا ہم نہیں دیکھتے کہ ہمارے سامنے بچوں کے جنازے اٹھتے ہیں؟ کیا ہم نہیں دیکھتے کہ ہمارے سامنے والدین اپنے نوجوان بچوں کی لاشوں پر ماتم کرتے ہیں؟ یہ اس بات کی کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ موت کا کسی کو کچھ معلوم نہیں کب انسان کا آخری وقت آ جائے، اس لیے ہر وقت انسان کو موت کے بارے میں فکر مند رہنا چاہیے اور ہمیشہ آخرت کی فکر کرنی چاہیے اور موت سے پہلے موت کی تیاری کرنی ہے۔ اسی سلسلے میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی مؤثر عربی میں اشعار کہے ہیں جو در حقیقت ہمارے لیے اس مضمون پر اور اس موضوع پر نصیحت کے لیے کافی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، تزود من التقوی فإنک لا تدری اذا جن لیل هل تعیش الی الفجر، اے میرے پیارے تقوی اختیار کرو، گناہوں سے بچتے ہوئے اپنی زندگی گزارو، کیونکہ تمہیں نہیں معلوم کہ جب رات آئے گی تو صبح تک جینا نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ آگے فرمایا، کم من صغار یرتجى طول عمره وقد ادخلت اجسادهم ظلمت القبر، کتنے ہی بچے جن کی لمبی عمروں کا گمان تھا، والدین یہ تمنا کر رہے تھے کہ ہمارے بچے لمبی زندگی جئیں گے، لیکن بچپن میں ہی ان کے جسم قبر کی تاریکی میں جا چکے ہیں۔ کم من صحیح مات من غیر علت وکم من سقیم عاش حینا من الدہر، کتنے ہی صحیح اور تندرست و سلامت بغیر کسی بیماری کے مر گئے، بغیر کسی بیماری کے اچانک مر گئے، اور کتنے ہی بیماروں نے لمبی عمر پائی۔ آگے فرمایا، کم من فتن امسا واصبح ضاحکا، کم من فتن امسا واصبح ضاحکا وقد نسجت اکفانہ وہو لا یدری، کتنے ہی ہنستے کھیلتے نوجوان، ان بے خبروں کو معلوم ہی نہیں کہ ان کے کفن تیار ہو چکے ہیں، ان بے خبروں کو معلوم نہیں کہ ان کے کفن تیار ہو چکے ہیں، اور وہ بے خبری کے اندر، دنیاوی مشاغل کے اندر، نفسانی خواہشات کے اندر مشغول ہیں۔ آگے فرمایا، کم من ساکن عند الصباح بقصرہ وعند المساء کان من ساکن القبر، کتنے ہی لوگ صبح کے وقت اپنے محلوں میں
عیش کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، اور رات کو شام کے وقت معلوم ہوا کہ وہ قبر کے گڑھے میں جا چکے ہیں۔ آگے فرمایا فَدَاوِمْ عَلَىٰ تَقْوَى الْإِلَٰهِ فَإِنَّمَا امان من الاحوال فی موقف الحشر، فرمایا کہ میرے بھائی تقوی اختیار کرو، گناہوں سے بچتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارو، کیونکہ یہی چیز قیامت کے دن میدان محشر کی ہولناکیوں سے بچنے کا ذریعہ ہوگا۔ اس لیے میرے عزیزو، ہمیں جو یہ مختصر زندگی ملی ہے، یہ ہمیں اپنی مرضی کے مطابق اس کو نہیں گزارنا ہے، بلکہ اس مختصر سی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت اور زندگی کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جاننا چاہتے ہیں، یہ آزمانا چاہتے ہیں، یہ آزمائش اور امتحان کرنا چاہتے ہیں کہ کون میرے بندوں میں سب سے اچھے عمل کرنے والا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ ذات کہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، وہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون سب سے اچھے عمل کرنے والا ہے۔ تو زندگی در حقیقت ہمارے لیے دار الامتحان ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے، اور امتحان میں جو کامیاب ہوتا ہے اس کو انعامات سے نوازا جاتا ہے، اور جو امتحان میں فیل ہوتا ہے ذلت اور رسوائی اس کے مقدر میں ہوتی ہے۔ اور قیامت کا دن وہ بدلے کا دن ہے، وہ اس دنیا میں کیے جانے والے اعمال کے بدلوں کے ملنے کا دن ہے۔ ایسا نہیں ہے، قرآن مجید میں اس حقیقت کو بیان کیا کہ انسان یہ سمجھے کہ ایسے ہی پیدا ہوئے اور ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے اور کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ نہیں میرے محترم دوستو، ہر ایک عمل کا ہمیں حساب کتاب دینا ہے۔ فرمایا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کیا وہ ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، اس سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، کچھ پوچھ گچھ نہیں ہوگی؟ یہ انسان کا وہم و خیال ہے اور خام خیالی ہے، بلکہ حساب و کتاب کا معاملہ تو یہ ہوگا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی خیر کا کام کیا ہوگا، نیکی کی ہوگی، بھلائی کی ہوگی، وہ اس کو بھی قیامت کے دن دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی اور بدی کی ہوگی، قیامت کے دن وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرمائے، موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من